پیش خدمت ہے طلسم زادی۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ کوئی جھوٹی کہانی سنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں کرنل صاحب۔ میں جانتا ہوں کہ قندیل آپ کے بیٹے غزال سے منسوب کر دی گئی ہے، لیکن جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تصور نہ فرمائیں کہ ہم یہ کہانی سنا کر آپ سے کسی قسم کی معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل فیروز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، قابل مبارکباد ہے راؤ صاحب جنہیں اتنا سچا دوست ملا، مگر حقیقت یہ ہے کہ راج دیو جی کے اس کہانی پر ذرا سا الجھتے ہوئے مجھے خود بھی یہ خیال آیا تھا کہ آپ یہ بات تصور نہ فرمائیں۔ اس سلسلے میں اتنا عرض کر دوں کہ راؤ سکندر مجھے اعزاز بخش کر میری عزت افزائی کی ہے، اور میں ہر حالت میں اور ہر قیمت میں یہ اعزاز قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ بھول کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کہانی مجھے کسی اور مقصد کے تحت سنائی گئی تھی۔ بس چونکہ زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا حیرت کا شکار تھا۔ معافی چاہتا ہوں کرنل صاحب، بس یوں ہی ذہن تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ راج دیو نے کہا، آپ اس میں حق بجا ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے، لیکن اب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، مستقل طور پر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کی سنائی ہوئی ہے، اس لیے جھوٹی نہیں ہوگی، اور میں آپ دونوں پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے آپ سے کہ کہانی جس انداز میں بھی آگے بڑھے، کرنل فیروز کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ میں آپ دوستوں سے جیسی عظیم دوستی قابل تو نہیں، لیکن ضرور نبھانا چاہوں گا، لیکن اگر اس سلسلے میں اپنا کچھ فرض پورا کر سکوں تو مجھے مسرت ہوگی۔ جہاں تک غزال کے سلسلے کا تعلق ہے تو اس وقت میں یہ کہتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا کہ میں اس حالت میں بھی قندیل سے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیسی بھی ہے، اگر مجھے مل جائے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھوں گا، انتہا سمجھوں گا۔ اس کا جو علاج راؤ سکندر کرانا چاہتے ہیں، میں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ الفاظ عجیب ضرور ہیں، لیکن میری سچائی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تب تو کرنل صاحب مجھے بھی اس بات پر افسوس ہے کہ آپ سے پہلے ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ میں بھی آپ سے بات کہتے ہوئے بڑا غرور محسوس کرتا ہوں کہ اگر قندیل آپ کی بہو بنے تو ہم دونوں کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے۔ برائے کرم آپ میری تھوڑی سی مدد کریں اور میری تکلیف کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ کر دی۔ اب ہمیں ذرا دوسرے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے راج دیو جی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہمیں قندیل کے علاج کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کرنل صاحب، میں جانتا ہوں کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں راؤ سکندر کبھی ان سے ناحرف نہیں کریں گے۔ میں پہلے بھی ایک تجربہ کر لینا چاہتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ قندیل کو الہ آباد لے جاؤں اور وہاں اپنے عجائب خانے میں اسے وہ لاش دکھاؤں۔ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ہمارے ان علاقوں میں بہت سی پراسرار داستانیں بکھری ہوئی ہیں، اور ان میں سے ساری داستانیں جھوٹی نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی سچائی مل ہی جاتی ہے، چنانچہ ہم اس نظریے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کرنل فیروز پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگے اور پھر بولے، کیا مجھے اس عزت افزائی بخشی جائے گی کہ میں بھی اس معاملے میں شریک ہو جاؤں؟ بڑی بدمحسی میری کہ میں اب مجھ پہ کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ ہو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کرنل، آپ میرے ساتھ الہ آباد چلیں۔ کاش یہ دعوت بہتر حالات میں دیتا، لیکن مجبوریاں انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر راج دیو جی، میں اور غزال بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم اس وقت تک اس مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالیں گے جب تک ہمیں اس کا حل نہیں مل جاتا۔ کیوں راؤ صاحب، آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں کرنل، میرا سر غرور سے اونچا ہو گیا ہے کہ میں ایسے دوستوں کو دوستی سے مالا مال کر رہا ہوں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ غزال اس دوران بالکل خاموش رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پلپلاہٹ سی دوڑ اٹھی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، شاید اسے اپنے دل کی دنیا لٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن بزرگوں کا احترام بجا تھا، وہ کچھ نہ بول سکا۔ کرنل فیروز نے راج دیو سے پوچھا، کیا آپ نے اسے دیکھ لیا؟ نہیں، ابھی تو میں اپنے دوست کو ہی سنبھالنے میں مصروف ہوں۔ ویسے کیوں نہ آپ کی موجودگی میں ہی قندیل سے ملاقات کی جائے؟ راؤ صاحب کی اجازت دیں تو پھر چلتے ہیں۔ آئیے کرنل صاحب، راؤ سکندر نے کہا، اور چاروں اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے کے سامنے پہنچ گئے جو قندیل کا کمرہ تھا۔ باہر سکوت جہاں موجود تھی۔ سو رہی ہے سکوت جہاں نے کہا، بھابھی آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیماری انسان کو ہی ہوتی
ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض بیماریاں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ قندیل کی بیماری پیچیدہ ضرور ہے لیکن شکر ہے کہ خطرناک نہیں ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں، ہم اسے علاج کے لیے یورپ لے جائیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے، راج دیو نے کہا۔ آئیے کرنل، اور سب دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے۔ قندیل بستر پر چپ چاپ لیٹی تھی، اس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، چہرہ عجیب سی کیفیت پیش کر رہا تھا۔ وہ سب بستر کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ وقتاً قندیل نے آنکھیں کھولیں، بالکل یوں لگا جیسے کسی لاش کی آنکھیں اچانک کھل گئی ہوں۔ راج دیو سب کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اسی نے سب سے پہلے قندیل کی آنکھیں کھلتی دیکھی، لیکن ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سنہری چمکدار اور پتلیوں سے بے نیاز آنکھیں جو اسے گھور رہی تھیں، ان کے انداز میں ایک کرختگی تھی۔ پھر قندیل کے چہرے کے تاثرات بھی اچانک بدل گئے۔ اس نے بدن کو حرکت دی اور کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چہرہ اپنا راج دیو کی طرف اٹھا رکھا تھا اور وہ دوسرے لوگوں سے بے نیاز تھی۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، ایشو بونا شوئے بارڈ، ایشو بونا شوئے۔ راج دیو نے تھوک نگل کر دوسروں کی طرف دیکھا، پھر مشفق لہجے میں بولا، قندیل بیٹی میں راج دیو، تمہارا چچا جان۔ قندیل گرجی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ راج دیو نے سکندر کی طرف دیکھا۔ خدا جانے، راؤ سکندر گہری سانس لے کر بولا۔ قندیل اسی طرح راج دیو کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دھم سے بستر پر گر پڑی۔ راج دیو نے آگے بڑھ کر اسے بستر پر سیدھا کر دیا۔ اب قندیل میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ اور آج، سکندر نے کہا۔ وہ سب اس کے کمرے سے نکل آئے۔ ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں نشست جم گئی تھی۔ غزال نے پہلی بار زبان کھولی۔ آپ نے ایک بات محسوس کی انکل راج دیو؟ کیا بیٹے؟ جو ہی آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، یوں لگا جیسے اسے کوئی احساس ہوا ہو۔ اسی انداز میں آنکھیں کھولی تھی اور پھر اس نے جو الفاظ کہے ان میں سوالیہ انداز تھا، جیسے وہ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے محسوس نہیں کیا تھا، سچی بات ہے، میں کس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا، راج دیو نے اعتراف کیا۔ غزال کا کہنا درست تھا، راؤ سکندر بولا۔ دوسری بار یہ بھی تھی کہ اس نے وہی جملہ دوہرایا تھا اور انداز میں بھی مختلف نہ تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہی تھی، مگر کیا؟ کرنل فیروز بولا۔ اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد راج دیو نے کہا، بہرحال میرا فیصلہ اٹل ہے، قندیل کو الہ آباد لے چلتے ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے پیش نظر فیصلہ کریں گے۔ کرنل فیروز نے اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا، مناسب خیال ہے۔ یہ روانگی کب تک ہوگی؟ کل ہی چلیں گے۔ جب ایک فیصلہ کر لیا ہے تو دیر کرنے سے کیا فائدہ؟ میں اور غزال بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ دیو جی، آپ لوگ بے فکر رہیں، میں تمام انتظامات بھی کر لوں گا، کرنل نے کہا، اور پھر ان لوگوں نے اجازت لی۔ راج دیو، راؤ سکندر انہیں باہر چھوڑنے آئے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو راج دیو نے کہا، بے مثال انسان ہے راؤ، ایک اعلیٰ ظرف۔ اس کے یہ الفاظ کبھی نہ بھول سکوں گا کہ اس نے اس عالم میں اپنے بیٹے کے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ خدا نے مجھے دوستوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت رکھا ہے۔ غزال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بہت پرعزم نوجوان ہے اور قندیل کو بہت چاہتا ہے۔ راؤ سکندر آہ بھر کر خاموش ہو گئے تھے۔ تب راج دیو نے کہا، اب فوراً انتظامات شروع کر دو، خاص طور سے سکوت بھابھی کو بھی مطمئن کرنا ضروری ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اس طرح سکوت بھابھی مطمئن ہو جائیں گی۔ معاملہ تقدیر کا ہے، جو بھی تقدیر میں ہوا ٹھیک ہے، راؤ صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر وہ راج کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر سکوت کے پاس چلا گیا۔ سکوت، قندیل کا سوٹ کیس تیار کر دو، میرے لیے بھی چند جوڑے رکھ دینا، ہم کل الہ آباد جا رہے ہیں۔ کیا طے کیا ہے آپ نے؟ علاج کروائیں گے قندیل کا، اور تم اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے؟ سکوت جہاں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بھائی تمہیں یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اسے کوئی ماضی مرض نہیں ہے، بس ذہنی خلل ہے جس کا علاج دریافت کرنا ہے، اور یہ باسبب رفت ہو جائے گا تو علاج بآسانی ہو جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے یہاں کوشش کی جائے، اگر اس کوشش میں ہمیں ناکامی ہوئی تو پھر ہم اسے یورپ لے جائیں گے۔ تم جانتی ہو یورپ میں تو بڑے بڑے ذہنی امراض کے معالجہ ہیں۔ اندازہ یہی قائم کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ذہنی چراغ لگا ہے قندیل کو جس سے اس کا ذہنی توازن منتشر ہو گیا ہے، بہتر طریقے سے علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فی الحال ہم اسے الہ آباد لے جا رہے ہیں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ
اب اس نگہانی کے لیے خود کو تیار کر لو اور ہمت کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ بات بالکل پریشان کن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سکوت نے ایک سسکی سی لی اور مفہوم سمجھنے لگی، پھر بولی، خدا نے مجھے بے اولاد رکھا، لیکن خدا ہی گواہ ہے کہ اس نے مجھے کبھی اس کا احساس نہ ہونے دیا۔ نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی ہے، تو اب بھی کہتی ہوں کہ اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ارے کم سے کم کسی مولوی وغیرہ کو ہی دکھا لیتے تو میرا بھی اطمینان ہو جاتا۔ میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ پگلی ہو تم، کیوں نہیں سنتے؟ ہم تمہاری ہی تو سنتے ہیں، لیکن بس تم عورتوں کے اندازے میں سوچ رہی ہو، وہ بات نہیں ہے جو تمہارے تصور میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے نہارف نہ کرتا۔ مجھ پر اعتماد کرو۔ اعتماد کروں؟ کیا مطلب؟ کیوں نہیں، یہ میں کب کہہ رہی ہوں؟ سکوت جہاں نے کہا۔ تو بس راؤ سکندر کی بیوی بنو، باہمت، حالات کا مقابلہ کرو۔ چلو شاباش، تیاریاں کرو، ہمیں کل ہی روانہ ہونا ہے۔ سکوت اس انداز سے کافی مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ بہرحال تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ رات کو تقریباً 8 بجے غزال آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ کل صبح 10:30 بجے کی ٹرین سے الہ آباد کے لیے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے اور باقی تمام انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ رات کے کھانے پر غزال کو روک لیا گیا۔ کھانے کی میز پر وہ سب پہنچ گئے تھے اور کھانا لگنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ڈرائنگ روم میں قندیل داخل ہو گئی۔ اس نے بال سنوارے ہوئے تھے، البتہ وہی تھا، غالباً منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آئی تھی اور اس وقت بالکل اطمینان اور سکون میں نظر آ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان حالات میں اس کی اس قدر بہتر کیفیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ایک دم صبر کر اس کا استقبال کیا گیا۔ قندیل پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کھانے کے کمرے میں نہیں بلایا گیا؟ او بیٹا، تمہاری طبیعت کچھ ناساز تھی، تاہم اس لیے ہم نے سوچا کہ کمرے میں ہی تمہیں کھانا دیا جائے۔ ان سے نہیں ملو گی، یہ تمہارے راج دیو چچا ہیں۔ مل تو چکی ہوں، قندیل نے راج دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور راج دیو جلدی سے سنبھل گیا۔ ہاں ہماری ملاقات تو ہو چکی ہے راؤ صاحب، تمہاری بھی بھولنے کی عادت خوب ہے۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ غزال محبت بھری نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہا تھا۔ راج دیو کی نظر ایک بار پھر غزال پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا تھا کہ یہ نوجوان قندیل کے لیے بہت بڑا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی نگاہوں کا عزم بتاتا ہے کہ وہ قندیل کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ بہرحال قندیل کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کئی دن کے بعد اس نے کھانے میں شرکت کی تھی اور اس وقت اس کی حالت جس قدر بہتر نظر آ رہی تھی وہ بھی قابل غور تھی۔ اس اچانک بہتری کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کے لیے تو بہت سی باتیں تھیں، لیکن بہرحال اس وقت کوئی اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھانا شروع ہوا اور قندیل نے بالکل صحت مندوں کی طرح کھانا کھایا۔ راج دیو کی نظریں بار بار قندیل کے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے کھانے میں مشغول تھی۔ سکوت جہاں بھی خوش نظر آ رہی تھی اور قندیل پر صدقے واری جا رہی تھی۔ کھانا کھاتے وقت راج دیو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد راج دیو نے کہا، قندیل بیٹا، آپ کی بیماری کی خبر سن کر ہم یہاں آئے ہیں اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ الہ آباد لے کر چلیں گے۔ او اچھا انکل، کچھ تبدیلی آب و ہوا میں بھی ہوگی تو صحت بہتر ہو جائے گی۔ الہ آباد جانے سے بھی خوش ہوں، کل ہی چل رہے ہیں ہم لوگ، تمہارے لیے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں، راج دیو نے کہا اور قندیل مسکرانے لگی۔ امی بھی چلیں گی؟ نہیں بیٹے، امی بعد میں آ جائیں گی، راؤ سکندر جلدی سے بولا اور قندیل خاموش ہو گئی۔ کیا خیال ہے یہاں سے اٹھ جائے؟ راج دیو نے غیر محسوس انداز میں غزال کو اشارہ کیا اور سب کرسیاں کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ غزال نے قندیل سے کہا، آؤ قندیل، باہر چہل قدمی کرتے ہیں، موسم بے حد خوشگوار ہے۔ ہاں، تھوڑی سی چہل قدمی کرنا بھی ضروری ہے، راج دیو نے کہا اور قندیل خاموشی سے غزال کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دونوں کوٹھی کی عقبی لون میں آ گئے۔ اب کیسے ہے طبیعت قندیل؟ غزال نے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا غزال، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ قندیل نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے، قندیل پر خیال انداز میں بولی۔ چند لمحات خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، میں نہیں جانتی غزال، یہ سب کیا ہے؟ میں نے بہت سوچا ہے، بہت غور کیا ہے، مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ بس ایک شیشہ سا ٹوٹتا ہے میرے دماغ میں اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بے بس ہو گئی ہوں، کوئی اور میرے وجود پر حاوی ہوتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میرے دماغ سے سوچتا ہے اور میں خاموش رہتی ہوں۔ میں اسے دیکھتی رہتی ہوں، وہ جو کچھ سوچتا ہے اور جو کچھ بولتا ہے میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، مگر ان
لمحات میں مجھ پر ایک سرور سا طاری رہتا ہے۔ مجھے اس کا بولنا، اس کا سوچنا اچھا لگتا ہے۔ اور غزال، جب میں خود میں ہوتی ہوں، میرا مطلب ہے جب وہ احساس مجھ پر طاری نہیں ہوتا تو میں ایک عجیب سی تشنگی محسوس کرتی ہوں، بڑی بے تکلفی محسوس ہوتی ہے مجھے، جیسے مجھے کسی کی تلاش ہے، جیسے مجھ میں کچھ کم ہو گیا ہے، جیسے میں نامکمل ہوں۔ مجھے اپنی تکمیل پسند ہے غزال، میں اسی احساس تلے رہنا چاہتی ہوں۔ غزال گہری نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ احساس تمہیں کب سے ہے قندیل؟ کب سے مطلب؟ قندیل نے پورے خیال انداز میں کہا، اور اس کے بعد وہ دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ غزال بھی خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد قندیل نے کہا، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے غزال، شاید یہ اس احساس نے مجھے ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیا ہے۔ اس وقت سے جب میں نے سوچنا سیکھا، میں خواب دیکھتی تھی کہ میں سو رہی ہوں، میرے بدن سے ایک چمکدار خول اتر جاتا تھا، کوئی مجھ سے علیحدہ ہو جاتا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑتا تھا، مجھے اٹھا لیتا تھا۔ اور غزال، پھر میں نے نہ جانے کیا کیا دیکھا، نہ جانے کیا کیا، مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھتی تھی اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی، اور جب میں جاگتی تو مجھے دکھ ہوتا کہ میں یہ کیوں جاگ گئی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ سب کچھ، وہ مجھ میں اعتماد پیدا کرتا تھا، مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، سب کچھ، میں خود کو بہت طاقتور محسوس کرتی تھی۔ اور غزال، میں ایک سوال کروں؟ قندیل، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں غزال، برا کیوں مانوں گی میں؟ وہ اپنائیت سے بولی۔ قندیل، میری کیا حیثیت ہے تمہاری نگاہوں میں؟ کیا مطلب؟ میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے قندیل، اور مستقبل میں اس کی تکمیل ہونے والی ہے، اور کوئی اور تمہیں اتنا پسند ہے کہ تم خود کو اس میں ضامن کرنا پسند کرتی ہو۔ ان حالات میں میرا کیا ہوگا؟ کیسی باتیں کرتے ہو غزال؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں خود ہوں غزال۔ اس کا تعلق تم سے بھی ہے کیونکہ میرا تعلق تم سے ہے۔ میں بیمار ہوں غزال، مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو اسے درگزر فرمانا، تو اسے میری بیماری قرار دینا، مجھ سے بدلہ نہ لینا، بددل نہ ہو جانا۔ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ان سے ناراض نہیں ہوتے۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میری زندگی، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں گا، میری زندگی ہو تم، جو کچھ بھی ہو میری ہو۔ اگر ہمارے راستے میں کوئی اور دیوار آئی اور وہ دیوار ناقابل تسخیر ہو تو میں اسے بھی توڑنے کی کوشش کر دوں گا، جان لگا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میرا عہد ہے قندیل۔ چٹانوں سے زیادہ ٹھوس سمجھ لینا اسے۔ خدا کا شکر ہے زبان تو کھلی آپ کی، بہت جذباتی ہو گئے ہیں آپ۔ قندیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ تھا تمہارے لیے، کب جذباتی نہیں تھا میں؟ علاوہ چل رہے ہیں میرے ساتھ، ہر جگہ جاؤں گا، کائنات کے آخری سرے تک تمہارے ساتھ سفر کروں گا قندیل۔ واہ، آج تو مزہ آ گیا، ایسی گفتگو پہلی بار سنی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے قندیل ہنستی ہوئی بولی۔ راؤ سکندر اور راج دیو دور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ راج دیو نے کہا، کچھ محسوس کر رہے ہو راؤ؟ کیا؟ وہ ہنس رہی ہے، وہ خوش ہے، اور میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ جب اس نے علاوہ جانے کے بارے میں سنا ہے وہ نارمل ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو تم؟ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس لاش کے پاس ملی تھی، اس کا لاش سے کیا رشتہ تھا کون جانے۔ راؤ سکندر نے گہری سانس لی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت بڑا المیہ ہے یہ راج دیو، ہم بھول گئے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ امید بھی نہیں تھی کہ کبھی یہ سب کچھ یاد کرنا پڑے گا۔ حقیقتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اب خود کو مضبوط کر لو، نہ جانے آگے کیسے کیسے واقعات سے سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن صبح 8 بجے کرنل صاحب اور فیروز کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ قندیل بالکل ٹھیک تھی، اس نے بڑی لگن سے تیاریاں کی تھی، وہ اپنے پسندیدہ لباس سوٹ کیس میں رکھے ہوئے تھے۔ دوران سفر بھی وہ خوش خرم نظر آ رہی تھی، سب سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، بول رہی تھی، لیکن اس کی ایک کیفیت بھی ان لوگوں کے لیے باعث خوشی نہیں تھی۔ بہرحال وہ الہ آباد پہنچ گئے۔ راج دیو نے کسی کو آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے اسٹیشن پر کوئی نہیں آیا تھا۔ بہرحال 2 ٹانگیں لیے گئے اور دونوں ٹانگیں راج دیو کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ راج دیو کسی سوچ میں گم تھا، سکندر بھی خاموش تھا۔ راج دیو کی حویلی سامنے آ گئی، وہ راج دیو کے منہ سے آواز نکل گئی، یہ پولیس کیوں نظر آ رہی ہے؟ راؤ سکندر بھی چونک پڑے۔ کوٹھی کے گیٹ پر 2 پولیس والے تعینات تھے اور کھلے گیٹ کے دوسری طرف اور بھی پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگیں حویلی کے سامنے رک گئی۔ راج دیو پھرتی سے نیچے اترا اور کودا، پولیس والوں کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے یہاں؟ ڈکیتی، قتل؟ مگر تم کون ہو؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ راج دیو اس کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹا۔ اسی دوران راؤ سکندر
وغیرہ بھی نیچے اتر آئے اور انہوں نے پولیس مین کے الفاظ سن لیے تھے۔ راج دیو نے کہا، راؤ تم ٹانگے والے کو فارغ کر کے اندر لے آؤ، میں ملازموں کو بھیجتا ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر راج دیو اندر داخل ہونے لگا تو اسی دوران پولیس والے نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ اندر پولیس کارروائی کر رہی ہے، ہمارے افسروں کے حکم کے بغیر کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ بھائی، میں اس حویلی کا مالک ہوں اور میرا نام راج دیو ہے، یہ میرے مہمان ہیں جو دلی سے آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا، راج دیو نے کہا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی پولیس کے کچھ افسران نوکروں کا میلہ لگائے کھڑے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ راج دیو تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے ملازموں سے کہا، باہر مہمان آئے ہیں، ان کا سامان اٹھاؤ اور انہیں اندر لے آؤ۔ جاؤ۔ سنا نہیں، ملازم آگے بڑھے تو ایک پولیس افسران نے ڈانٹ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام راج دیو ہے۔ او معاف کیجیے گا راج دیو جی، پولیس افسر نے جلدی سے کہا اور ملازموں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اتنی دیر میں سبھی اندر چلے آئے۔ راؤ سکندر قندیل کو لے کر اندر چل پڑا۔ پاروتی اور گھر کے دوسرے لوگ حیران پریشان ایک جگہ جمع تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر پاروتی خوش ہو گئی۔ ارے قندیل، میری بیٹی آئی ہے۔ آئے بھابھی جی۔ پاروتی نے آگے بڑھ کر قندیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے لپیٹ لیا اور پیار کیا۔ کیا ہوا ہے بھابھی جی؟ راؤ صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈکیتی ہے، گولیاں چلی ہیں، دیپ چند کو قتل کر دیا گیا ہے، پاروتی نے سہمے لہجے میں کہا۔ کون دیپ چند؟ نوکر تھا بیچارہ۔ او، آپ لوگوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں بھائی، بھگوان کی کرپا ہے، ہم اندر سو رہے تھے اور جو کچھ ہوا باہر ہی ہوا، میں نے تو ابھی تک کسی کو باہر نہیں جانے دیا۔ آپ لوگ آرام سے اندر بیٹھے، پریشان نہ ہوں، میں ذرا باہر دیکھتا ہوں۔ راؤ سکندر باہر نکل گیا۔ پولیس افسران راج دیو کو تفصیل بتا چکے تھے، جو یوں تھی کہ رات کو 3 بجے راج دیو کے عجائب خانے میں کچھ لوگوں نے داخل ہو کر کچھ اشیاء حاصل کی۔ عجائب خانے کے محافظوں نے ان سے مقابلہ کیا تو ڈاکوؤں نے ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا، باقی 2 ملازم مجبور ہو گئے۔ ڈاکو اپنا کام کر چکے تھے، ڈاکوؤں نے اپنا کام کر لیا تھا تو ملازموں نے گھر والوں کو اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے لی اور اسے ہسپتال بھجوا دیا۔ پھر انہوں نے عجائب خانے کا جائزہ لینا چاہا تو محافظ ملازموں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مالک کی موجودگی کے بغیر پولیس کو اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ پولیس اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہے لیکن ملازم بھی اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عجائب خانے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اندر ہی رہے۔ راؤ صاحب نے کہا، انہیں یہی ہدایت ہے افسر، اس کا آپ برا نہ مانیے۔ آئیے کرنل، آپ یقیناً سفر سے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن تھوڑی سی دیر اور سہمی آؤ غزال۔ راج دیو کا چہرہ تشویش کا آئینہ بنا ہوا تھا، اسے دیپ چند کی موت کا بہت افسوس تھا اور اب وہ خود بھی عجائب خانے میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ سب پولیس والے اس کے ساتھ عجائب خانے کی طرف چل پڑے۔ وفادار ملازم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا؟ اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا تھا لیکن وہ مالک کی وفاداری کے لیے ایک کڑی ثابت ہوئے تھے۔ جب تک انہوں نے راج دیو کی آواز نہ سن لی، دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مالک کو دیکھ کر وہ رونے لگے تو راج دیو نے انہیں تسلیاں دی اور ان کی وفاداری کو سراہا۔ پولیس افسر عجائب خانے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے تھے اور اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ ملازموں کو وہاں سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ پولیس افسر نے راج دیو سے پوچھا کہ عجائب خانے سے کیا اشیاء نکالی گئی ہے۔ ملازموں سے نپٹنے کے بعد راج دیو ان تمام اشیاء کا جائزہ لینے لگا جو بلا شبہ قیمت تھیں، بیش قیمت، لیکن تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ البتہ ایک جگہ نمایاں طور پر خالی نظر آ رہی تھی، وہ تابوت تھا جس میں لاش موجود تھی۔ سونے کا سانپ حیرتناک طریقے سے لاش کے گلے میں پہنچ گیا تھا اور اسے دوبارہ اتارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ نقشہ بھی لاش کے ساتھ ہی موجود تھا جو چمڑے پر بنا ہوا تھا اور تینوں چیزیں غائب تھیں۔ بلا شبہ اس عجائب خانے میں ان سے کہیں زیادہ مالیت کی بے شمار چیزیں موجود تھیں لیکن ڈاکوؤں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ چنانچہ کم سے کم جاننے والے یہ بات بآسانی کہہ سکتے تھے کہ یہ باقاعدہ ڈکیت نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز چور ہیں۔ تابوت کے عقبی حصے میں راج دیو کو ایک ایسی شے پڑی ہوئی ملی جس سے وہ چونک پڑا تھا۔ یہ لاش کی گردن میں پڑا ہوا لکڑی کے زیوروں کا وہ توڑا تھا یہ جو غالباً لاش کو اٹھاتے وقت ٹوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ لکڑی بکھری ہوئی تھی، مخصوص ساخت کی یہ لکڑی کافی تعداد میں تھی
اور بہرحال ان کا تعلق اسی پراسرار لاش سے تھا۔ راج دیو نے پولیس افسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ جو شے چوری ہوئی ہے وہ بھی عجائب خانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک حنوط شدہ لاش جس کی گردن میں سونے کا ایک زیور تھا، باقی اور کوئی شے چوری نہیں ہوئی۔ پولیس افسران نے اس سلسلے میں راج دیو کا بیان لکھا اور راج دیو نے سادہ سے الفاظ میں چوری کی تفصیلات بتا دی۔ مالیت وغیرہ کا اسے کوئی تعین نہیں کیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ ڈاکہ زانی کرنے والے ڈاکو نہیں بلکہ صرف عجائب خانے کے چور تھے اور ایک نادر شے چرا کر لے گئے ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں ان ملازموں کو مانگا تھا جو محافظ خانے میں موجود تھے، لیکن راج دیو نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ خواب کے عالم میں بھی ان ملازموں پر شک نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ ان میں سے کسی کو حراست میں نہیں لیا جائے گا اور ان پر اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے کسی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ بہت بڑے آدمی کا تھا، اسی لیے پولیس بھی اس پر اصرار نہ کر سکی اور اس کے بعد پولیس والے یہاں سے چلے گئے۔ راج دیو اور باقی تمام لوگ عجائب خانے میں ہی موجود تھے۔ کرنل فیروز اور غزال اس شاندار عجائب خانے کی دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل نے کہا، کم از کم یہ بات تو میری سمجھ میں آ ہی گئی ہے کہ وہی لاش چوری ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ ہاں کرنل صاحب، اور کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ لاش عین اسی وقت چوری ہوئی کہ جب قندیل یہاں پہنچی۔ کرنل فیروز نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، خود راج دیو بھی اس بات میں کچھ نہیں کہہ سکے تھے، البتہ اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جو پراسرار واقعات یہاں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی اس چوری ہی سے تعلق ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ قندیل کا یہاں لایا جانا بیکار ہو جائے۔ لکڑی کے اس زیور کو احتیاط سے سمیٹ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اور اس بات کا شبہ بھی تھا کہ راج دیو کو کہ کہیں وہ زیور حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، چنانچہ لکڑی کے ان زیورات کو عجائب خانے میں نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ راج دیو نے انہیں ایک لکڑی کی صندوقچی میں بند کر کے اپنے کمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کام سے فراغت حاصل کی اور اندر آ گئے۔ راج دیو نے اس بات پر کرنل فیروز اور غزال سے معذرت کی تھی کہ یہاں آتے ہی انہیں بھی الجھنوں کا شکار ہونا پڑا۔ اس بات پر کرنل فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ راج دیو کا ایک اور ملازم مارا گیا، ورنہ یہ اس پراسرار واقعات ان کی زندگی میں بہت دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں کبھی ایسے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس چوری پر تبصرہ ہونے لگا۔ یہ بات بحث سے حیرت تھی کہ جو کوئی بھی عجائب خانے میں داخل ہوا اس لاش کو چرانے کا باعث بنا تھا، وہ کون ہو سکتا ہے اور اسے خصوصی طور پر اس لاش ہی سے دلچسپی کیوں تھی؟ راج دیو نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس کے عجائب خانے کی سیر کر چکے ہیں اور اس کی تعریفیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اس سے قبل کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کسی نے عجائب خانے سے کچھ چرانے کی کوشش کی ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ راج دیو کے ذہن میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کرنل فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، غالباً چوروں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ کرنل فیروز اس لاش کو دیکھنے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ اس تبصرے پر سب مسکرا اٹھے اور دیر تک اس سلسلے میں تبصرہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ راج دیو کو ان دوستوں کی آمد کی خوشی بھی تھی اور اس حادثے کا دکھ بھی۔ بیچارے ملازم کی موت کے سلسلے میں ظاہر ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے، راج دیو نے پولیس کے معاملات ٹیلی فون پر ہی نپٹا لیے۔ ایک غریب آدمی کی موت کیا حیثیت رکھتی ہے، تاہم اس کے لواحقین کے سلسلے میں راج دیو نے کوئی غفلت نہیں برتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ قندیل کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا جو بدستور نارمل تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش ہے۔ راج دیو کے اہل خانہ سے خوب گھل مل گئی تھی۔ اس دوران 2 دن گزر گئے۔ تیسری شام راج دیو نے خاص طور سے اپنے دوستوں کو مدعو کیا، جن میں پروفیسر گوری اور بھرت چند بھی تھے۔ یہ لوگ جب یہاں پہنچے اور انہیں چوری کا علم ہوا تو انہوں نے اس قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس واقعے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ راج دیو نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، کیا کہتا اور کیا سناتا۔ یہ نشست بہت پرلطف رہی تھی اور وہ لوگ کافی حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، لیکن دوسرے دن پھر سنسنی خیز آغاز ہوا۔ اس دن 2 واقعات ہوئے تھے۔ صبح تقریباً 7:30 بجے قندیل اس وقت راج دیو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے انتہائی حیرت ناک طریقے سے لکڑی کے زیورات کا، لکڑی کے ان ٹکڑوں کا وہ چھوٹا سا صندوقچہ تلاش کر لیا جو راج دیو نے اپنی الماری میں محفوظ کر کے چھپا رکھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔
راجدیو جاگ گیا تھا اور بستر ہی میں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس نے قندیل کو چوڑوں کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قندیل کبھی اس طرح اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ راجدیو نے محسوس کیا کہ اس کا اندازہ کھویا کھویا سا ہے، اور پھر جو کچھ ہوا اس نے راجدیو کو بری طرح چونکا دیا۔ اس نے فوراً ہی دوسرے لوگوں سے رابطہ کیا۔ کرنل فیروز غزال اور سکندر حیران رہ گئے۔ طے یہ ہوا کہ اس سلسلے میں قندیل کو کسی طرح یہ ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کی اس کارروائی کا علم انہیں ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی مجرمانہ حرکت نہیں تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب قندیل کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے غزال کو ہدایت کی گئی تھی وہ قندیل پر خصوصی نگاہ رکھے، لیکن لکڑی کے ان ٹکڑوں یا الفاظ دیگر زیورات کا کوئی تذکرہ نہیں آنا چاہیے۔ غزال نے اسی شام رپورٹ دی کہ قندیل ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے قندیل کے کمرے میں جھانکا تھا تو وہ لکڑی کے ان ٹکڑوں کو اپنے سامنے بستر پر سجائے کھوئی کھوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ عمل تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر قندیل نے انہیں سمیٹا، صندوقچی میں اسی طرح رکھا اور صندوقچی اپنی الماری میں محفوظ کر لی، لیکن شام کی ملاقات میں وہ بالکل مطمئن اور معمول کے مطابق نظر آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ کیا کیا جائے۔ لاش کی چوری کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے ابھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی، بس ضمنی سی کارروائی ہو رہی تھی، کیونکہ راجدیو نے خود ہی اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ رات کو 8:30 بجے پیش آیا، جب ڈنر کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں اور یہ لوگ خوش گپوں سے فارغ ہوئے تھے۔ پروفیسر گوری اچانک ہی وہاں پہنچے اور ان کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ پروفیسر گوری نے راجدیو سے کہا، راجدیو کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ میرے نزدیک تو ان تنہائی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے معاملات میں کچھ رازداری چاہتے ہو تو براہ کرم مجھے تنہائی میں کچھ وقت دو۔ ضرور پروفیسر، آئیے میرے کمرے میں تشریف لائیے، راجدیو نے کہا اور پروفیسر گوری کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ پروفیسر گوری نے آہستہ سے کہا، پروفیسر چارلس مورلیس میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ضد کر رہے تھے کہ میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں، لیکن کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ خیریت پروفیسر گوری؟ مورلیس نے مجھے جو کہانی سنائی ہے وہ بے حد عجیب ہے، اور اسی کہانی کے تحت میں تمہارے پاس دوڑا چلا آیا ہوں۔ مورلیس سے میری شام میں ملاقات 7:30 بجے ہوئی تھی۔ کیسی کہانی پروفیسر؟ تمہاری ہاں ہونے والی چوری کے سلسلے میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں۔ اوہ، راجدیو چونک پڑا۔ پروفیسر نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تھوڑا سا جرم میرا بھی ہے، لیکن اس بات کے تم گواہ ہو راجدیو کہ میرے ذہن میں کوئی برائی نہیں تھی، تو بس یہ فخریہ طور پر تمہارے عجائب خانے کے تذکرے اپنے حلقے میں کرتا رہتا ہوں، اور اسی جذبے کے تحت میں نے اس عجائب خانے کے بارے میں کچھ لکھا بھی تھا۔ پھر جب پروفیسر چارلس مورلیس اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی اس عجائب خانے کو دیکھنے کی آرزو میرے پاس لے کر پہنچے تو میں نے انہیں تم تک پہنچا دیا۔ پروفیسر چارلس مورلیس ایک نفیس انسان ہے اور ان کا ماضی بے داغ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور شخص ایڈمنڈ گارسا بھی تھا، جس نے خود اپنے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا تعلق بحری قزاقوں سے رہا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد پروفیسر چارلس مورلیس کچھ دوسری جگہوں کی سیاحت کرتے ہوئے بھرت پور پہنچ گئے تھے۔ بھرت پور میں گارسا نے انہیں ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ کسی طرح راجدیو کے عجائب خانے سے وہ لاش حاصل کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ وہ بہت سی نصیحتوں کی حامل ہے اور اس کے بارے میں انہیں کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ کسی خزانے کی شکل میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی عظیم انکشاف کا حامل ہو۔ راجدیو کے لیے وہ لاش صرف ایک عجائب خانے کی شے تھی، لیکن اس لاش کے ساتھ جو ایک نقشہ ہے وہ ایک باقاعدہ تحریر ہے، اور گارسا نے ایک ہی اندازے میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تحریر بے حد قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام چیزیں وہاں سے حاصل کر کے وہ لوگ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن راجدیو کو اس سلسلے میں شریک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ چارلس مورلیس نے اس تصور کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو راجدیو کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے تحت یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ خود راجدیو کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی خاص تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چارلس مورلیس کی اس بات کا گارسا نے ٹھکرا دی اور کہا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال راجدیو کو معلوم ہو گئی تو وہ اپنے طور پر ہی تمام کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان لوگوں کو کوئی برتری حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور یہاں ان لوگوں کے وسائل محدود ہیں۔ بہرحال کئی بار گارسا نے اس سلسلے میں چارلس مورلیس کو اپنا اہم
راز بنانے کی کوشش کی، لیکن چارلس اس بات پر راضی نہیں ہوا، اور پھر ایک دن گارسا اور ایک شخص سیلر براؤن کے ساتھ خاموشی سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد چارلس کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ چارلس اسے کچھ دن تلاش کرتا رہا، پھر اس سے تصور کے تحت کہیں گارسا سے الگ رہ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ بیچارے مجبور میرے پاس پہنچے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم یہاں اس لاش کے تحفظ کا معقول بندوبست کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ میں نے تو انہیں بتایا کہ وہ واردات ہو چکی ہے۔ اس بات پر وہ بے حد شرمندہ ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ گارسا ان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ راجدیو یہ تفصیل سن کر ششدر رہ گیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہی شبہ تھا کہ گارسا ہی اس کارروائی کا محرک تھا۔ ویسے بھی اس کی پوری شرارتی شخصیت اب راجدیو کو یاد آ رہی تھی، اور راجدیو کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال اس نے پروفیسر گوری سے کہا کہ وہ فوراً چارلس سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو پروفیسر گوری نے بتایا کہ مورلس چارلس انہی کے یہاں مقیم ہے اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ راجدیو سے ملاقات کر لے۔ راجدیو نے دوسرے لوگوں کو بھی اس واقعے سے علم رکھنا چاہا اور نہ ہی مناسب سمجھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر گوری کو ساتھ لیے ان سب کے پاس پہنچ گیا، اور پھر اس نے پروفیسر گوری کے انکشافات ان کے سامنے دہرائے۔ کرنل فیروز کا چہرہ تجسس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ سب حیران ہوئے۔ پھر اس سلسلے میں یہ گفتگو کی جانے لگی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ کرنل فیروز نے پروفیسر گوری سے سوال کیا، کیا وہ صرف 2 آدمی ہو سکتے ہیں پروفیسر جنہوں نے یہاں کارروائی کی؟ کیا غرض کیا جا سکتا ہے اور کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ کرنل، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی چارلس سے مل لیجیے، رات کے کافی میرے ساتھ ہو جائے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ڈنر میں شرکت کیجیے، راجدیو نے پیشکش کی۔ اس وقت نہیں راجدیو، تم سمجھتے ہو پروفیسر چارلس میرے ہاں مقیم ہے اور ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، تو پھر یوں طے کیا کہ ذرا ڈنر کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچیں گے۔ آپ کو ڈنر کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ بالکل اتفاقی ملاقات ہے، پروفیسر گوری نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ اس کا تصور بھی نہ کریں پروفیسر پلیز، راجدیو نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر ان سے رخصت ہو گیا۔ سب کے چہرے تشویش کے آئینہ دار نظر آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں بات چیت ہونے لگی۔ راؤ سکندر نے گارسا کے بارے میں راجدیو سے معلومات حاصل کی اور راجدیو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے آخر میں اس عجائب خانے کو دیکھا تھا۔ گارسا پراسرار شخصیت کا مالک تھا، لیکن میں نے کسی پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسے صرف ایک مہمان کی حیثیت دی، اور گارسا نے چمڑے کا وہ ٹکڑا بھی دیکھا تھا جس پر نقوشے کند تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے یہاں اس قسم کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو بار بار آزمایا جا چکا ہے، لیکن ہم سادہ دل لوگ بھی کبھی ان پر کوئی شبہ نہیں کرتے۔ راؤ سکندر نے تلخ لہجے میں کہا، خیر یہ انفرادی بات ہے، انہی میں سے چارلس بھی ہیں جس نے یہ اطلاع ہمیں دی ہے، راجدیو نے کہا، اور راؤ سکندر منہ ٹیڑھا کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یوں لگتا ہے کہ راجدیو کہ یہ لوگ ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیں گے، کوئی اور مہم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یقینی طور پر اگر ایڈمنڈ گارسا اس لاش کی تحقیق کرنا چاہتا ہے اور اس نقشے کے ذریعے کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جگہ گوانڈا سوبار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور گارسا کو گوانڈا سوبار میں ہمارا آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات پر سبھی چونک کر راؤ سکندر کو دیکھنے لگے تھے۔ راجدیو کی نگاہوں میں حیرت کے نقوش تھے، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، یار راؤ صاحب، یہ بات تو تم نے 16 آنے درست کہی ہے، واقعی ہم اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ او گڈ یار، ویری گڈ کرنل، میں آپ کو بھی اسی مہم کی دعوت دیتا ہوں، اور غزال بیٹے تمہیں بھی یقینی طور پر ہمیں اور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ بات اگر ہمارے عجائب خانے سے کسی چیز کے چوری ہو جانے کی ہوتی تو شاید ہم اسے نظر انداز بھی کر دیتے، لیکن ہمارے سامنے ایک زندہ وجود بھی ہے، اس کا نام قندیل ہے، اور جو ان تمام واقعات سے براہ راست تعلق رکھتی ہے، اور ہم قندیل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ بلکہ ایک طرح سے تو ہمیں ایڈمنڈ گارسا کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے یہ لاش چوری کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ تحریک پیدا کر دی۔ راؤ، میں تم سے بالکل متفق ہوں، یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا، وہ لطف آئے گا۔ خدا کرے قندیل درست رہے اور ہمیں اس کی طرف سے کوئی تشویش نہ ہو۔ بہرحال اس مسئلے کو تو حل کرنا ہی پڑے گا، اور ڈنر کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، ہمیں ڈنر کے بعد کافی پروفیسر گوری کے ہاں پینی ہے، کرنل فیروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً کرنل، آئیے ڈنر کر لیا جائے، راجدیو نے کہا، اور اس کے بعد وہ ڈنر روم میں پہنچ گئے۔ جلدی کھانا کھایا۔ قندیل حیرت انگیز پر پرسکون تھی اور ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ اس بات نے
اس بات نے ان لوگوں کو کافی تقویت بخشی تھی، ورنہ سب سے اہم مسئلہ یہی تھا لکڑی کے زیورات کے حصول کے بعد اس پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا، اور وہ ابھی بھی معاملہ بالکل طریقے ہی میں تھا کہ قندیل نے وہ زیورات کیسے پائے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد ان سے کیا نتیجہ اخذ کیا یا اس پر کیا رد عمل ہوا۔ بہرحال ڈنر کے بعد وہ سب پروفیسر گوری کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑے۔ پروفیسر گوری، بھرت چند اور چارلس ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کچھ دیر ہو گئی شاید، راج دیو نے کہا۔ نہیں، ہم لوگ مضطرب تھے، خاص طور سے پروفیسر چارلس جنہوں نے خود کو مجرم سمجھنے کا تہیہ باندھ لیا تھا۔ پروفیسر گوری نے کہا، کیا مطلب؟ اس سے یہ احساس سخت متاثر ہے کہ گارسا کے ساتھ آپ سے ملے تھے۔ نہیں پروفیسر، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم نے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بڑی الجھن سے نجات دلوائی ہے، ورنہ ہم اسی الجھن میں گرفتار رہتے کہ لاش چرانے والے کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس انکشافات نے ہمیں تو اس الجھن سے ہی نجات دلا دی ہے، راج دیو نے کہا۔ مجھے گارسا کی اس حرکت کا دکھ ہے، چارلس نے کہا۔ مسٹر گارسا کا مواقف ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک انسانی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی مجرمانہ ذہنیت کے بارے میں بتا دیا ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی۔ میں تو بہت سے لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے اس عجائب خانے کی سیر کرائی، اور کبھی اس کا خوف کا شکار نہیں رہا کہ کوئی یہاں سے چرانے کی کوشش کرے گا، ورنہ شاید یہاں کے انتظامات مختلف ہوتے اور مسٹر گارسا یہاں داخل ہو کر آسانی سے باہر نہ نکل پاتے۔ لیکن مسٹر چارلس، ہم ان کاوشوں کو صرف شوق تک محدود رکھتے ہیں۔ میں اور میرا دوست راؤ سکندر نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، لیکن ہم نے خزانے کبھی نہیں تلاش کیے، کیونکہ ہماری آبائی خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کو خرچ کریں تو وہ صحیح طریقے سے ختم نہ ہو۔ اگر گارسا ہم سے کہتا ہے کہ وہ اس لاش کے پاس ملنے والی تحریر کے بارے میں کوئی اندازہ لگا چکا ہے یا نقوش میں سے کوئی مقصد اخذ کر چکا ہے، تو شاید ہم خود وہ تحریر، اس کی تمام مطلوبہ چیزیں اس کے حوالے کر دیتے۔ ہمیں بھی اس تحقیق میں شامل ہونا تھا۔ ہم اسے شاید یہ پیشکش بھی کر دیتے اگر اس کو اس کی ضرورت ہوتی۔ اگر اس کوشش سے اسے کوئی خزانہ دریافت ہو سکتا تو وہ اپنا شوق پورا کرے۔ ہم اپنے تجسس کا شوق پورا کریں گے، مگر اس مجرمانہ ذہنیت کا شکار نہیں ہوں گے جس نے ایک زندگی سے کھیلنے میں بھی آڑ محسوس نہیں کی۔ اور اب مسٹر چارلس، یہ ضروری ہو گیا ہے کہ گارسا کے رستے کو روکا جائے، اور ہم اپنے ایک ساتھی کی موت کا حساب بھی اسے طلب کریں گے۔ یہ کام پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک کارروائی ہوگی جس میں ظاہر ہے کہ پولیس اس شوق سے دلچسپی نہیں لے سکے گی جو ہمارے دل میں ہے، اور گارسا کو صحیح جگہوں پر تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم اپنے طور پر بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن مسٹر چارلس، گارسا آسانی سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے وہ اپنا مقصد پا سکے۔ ہاں، اسے ہماری مدد ضرور کرنا پڑے گی، اور اس راز کے حل کے سلسلے میں اس نے اپنی گردن میں خود ایک پھندا ڈال لیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ پھندا کس طرح اسے مہنگا پڑتا ہے۔ راج دیو کا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ باتیں چارلس کے لیے نہیں تھیں، یہ تو صرف اس کے مقصد کا ظاہر اور اظہار تھا۔ پروفیسر گوری نے خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ گارسا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم تحقیق کے رسا اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی واقفیت کا اظہار ہم پر کر دے اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لیتا، لیکن خیر یہ الگ موضوع ہے۔ مسٹر چارلس اپنے طور پر ان حقیقتوں کو بتانے کے لیے یہاں آئے، اور انہوں نے اپنا فرض پورا ادا کیا۔ ہم خلوص دل سے مسٹر چارلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو مسٹر چارلس، راؤ سکندر نے کہا۔ چارلس خاموش تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی، پھر اس نے کہا، گارسا کے ساتھ سیل براؤن ہے، اور میں ایک بات پورے ذوق شوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گارسا نے اپنے لیے کچھ اور بھی مددگار طلب کیے ہوں گے، اور اگر اس مہم کو سر انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو یقینی طور پر تنہا نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ اس کا تعاقب کرنا چاہیں تو میری طرف سے ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط اور محتاط رکھیں۔ جو شخص ایک انسانی زندگی سے کھیل سکتا ہے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اور حصول کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ راؤ سکندر اور راج دیو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، موت زندگی کا کھیل ہمارا آبائی کھیل ہے مسٹر چارلس، اور ہم لوگ یہ کھیل بہت کھیلتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ہم نے نئی زندگی پا لی ہے، لیکن اگر مسٹر گارسا ایک بار پھر ہمیں خونی زندگی جینے پر مجبور کرے گا تو ہمیں جوان ہوتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں۔ راج دیو کی اس بات پر سبھی مسکرا دیے اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
बहरहाल बात का माहौल खुशगवार हो गया था। प्रोग्राम यहाँ तरतीब नहीं पा सका कि उन्हें आइंदा क्या करना है। बात सिर्फ चार्ल्स से मुलाकात की थी और इसके लिए प्रोफेसर गौरी ने दरख्वास्त की थी। चुनांचे ये सब चले आए थे। काफी तक ये नशिस्त जारी रही और इसके बाद सब वहाँ से वापस पलट पड़े। राजदेव की कोठी में सुकून और सन्नाटा था। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जो काबिल जिक्र होती। इन सभी को हर वक्त कंदील की फिक्र रहती थी और ये वसवसे इनके दिलों में जागीर बनाए बैठे थे। बहरहाल बात का माहौल खुशगवार हो गया था। ये प्रोग्राम यहाँ तरतीब नहीं पा सका कि उन्हें आइंदा क्या करना है। बात सिर्फ चार्ल्स से मुलाकात की नहीं थी और इसके लिए प्रोफेसर गौरी ने दरख्वास्त की थी कि चुनांचे ये सब चले आए थे। काफ़ी देर तक ये नशिस्त जारी रही और इसके बाद वहाँ से वापस पलट पड़े। राजदेव की कोठी में सुकून और सन्नाटा था। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जो काबिल जिक्र होती। इन सब को हर वक्त कंदील की फिक्र रहती थी और ये वसवसों से इनके दिलों में जगीरें लगी हुई थी। कहीं कंदील की कैफियत फिर से ख़राब ना हो। चुनांचा वापसी में इंतहाई दबे पाँव एक बार कंदील के कमरे का जायज़ा लिया गया। वह सुकून की गहरी नींद सो रही थी। चुनांचा ये लोग भी सुकून और पुरसकून हो गए। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। इस मौजू पर कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। पुलिस के चंद अफसरान ने राजदेव से मुलाकात करके मुलाजिम की मौत के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल की, लेकिन ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि पुलिस को इन रास्तों पर डालना बेमकसद ही होगा। चुनांचे इस सिलसिले में उसे अपनी कार्रवाई करने की दी जाए और ये लोग जो कुछ करें अपने तौर पर ही करें। हर शख्स के जहन में अपने अपने तौर पर ख्यालात थे। इस सिलसिले में सबसे अजीब पोजीशन बेचारे कर्नल फिरोज की थी। राजदेव और राव सिकंदर तो बराह रास्त इन मामलात में मुलव्वस थे, लेकिन कर्नल फिरोज सिर्फ दोस्ती के जज्बों से मगलूब होकर इनके मामले में उलझ गया था। इसी रात गजाल ने इस सिलसिले में कर्नल फिरोज से गुफ्तगू की और कहने लगा, डैडी, मैं कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा हूँ, ख़ास तौर से आपके सिलसिले में। क्या? कर्नल फिरोज ने उसे देखते हुए कहा। आपको इन तमाम उलझनों में खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर एक बेटे की हैसियत से मैं इतना भी न जान सकूं तो मैं अपने आप पर कोई दावा नहीं कर सकता। कर्नल फिरोज ने मुस्कुराती निगाहों से गजाल को देखा और कहने लगा, बेटे, अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा तजर्बेकार समझने लगे हो तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। तजर्बा तो उम्र के साथ साथ आगे बढ़ता है। नौजवानी में लाखों तजर्बात कर लिए जाएं, फिर भी कुछ पहलू तशन ही रह जाते हैं। मैं समझा नहीं डैडी, मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ। तुम यकीनी तौर पर ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इन मामलात में मुलव्वस हुआ हूँ। हाँ डैडी, मेरा यही ख्याल है। तो बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है यार। मैंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों और राहतों का शरीक रहा। अब अगर एक मामले में तुम उलझ गए हो तो एक बाप की हैसियत से तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी थोड़ी सी खुद गर्जी बेशक मेरे अंदर भी है। मसलन ये कि अगर तुम कंदील का ख्याल छोड़कर ये सोचो कि ज़िंदगी के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं और किसी एक शख्सियत के लिए पूरी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर दी जाती, तो मैं भी तुम्हारी सोचों में शरीक हो जाऊँगा और तुमसे कहूँगा कि तुम्हारा ये सोचना दुरुस्त है। लेकिन दिल की लगी अगर इस हद तक आगे बढ़ गई है कि तुम ज़िंदगी का आगाज़ उसी वक्त करोगे जब कंदील का मसला हल हो जाएगा, तो एक बाप की हैसियत से अपने बेटे का साथ कैसे छोड़ सकता है। तुम तो अपने दिल से मजबूर हो, तो मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। हाँ, अगर अब तुमने ये गुफ्तगू शुरू कर ही दी है तो मुझे अपने आखिरी अल्फाज भी दे दो। जी डैडी, मैं समझा नहीं। गजाल ने किस कदर शर्मसार लहजे में कहा। कंदील के बगैर ज़िंदगी गुजार सकोगे? ये फ़ैसला कर सकोगे कि तुम्हारे पास ज़ाया करने के लिए वक़्त नहीं है? गजाल की गर्दन झुक गई। चंद लम्हात खामोश रहकर इसने कहा, मैं आपकी खुशामद नहीं करूँगा डैडी, बस इतना कहूँगा कि बिलाशुबा आप एक मुनफरिद बाप हैं और शायद किसी को इतना सच्चा साथी बाप की हैसियत से मिला हो। डैडी, कंदील के लिए मैं ज़िंदगी की आखिरी सरहद तक जाने को तैयार हूँ। मैं इस मसले को खालिसन इश्क का मसला नहीं कह सकता। बस यूँ समझिए कि मेरे दिल के तार किसी तौर पर कंदील से बंधे हुए हैं और जब भी अक्ल से काम लेकर ये सोचता हूँ कि इन तमाम काविशों का नतीजा क्या होगा, तो मेरा जहन मेरा साथ छोड़ देता है और दिल सिर्फ एक बात कहता है कि कंदील नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बहुत कुछ किया तुमने, अपनी दिली कैफियत से मुझे आगाह कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, अपनी दिली कैफियत से मुझको आगाह कर दिया, लेकिन एक तजर्बेकार इंसान की हैसियत से मैं कुछ और बातें भी तुम्हें समझा देना ज़रूरी समझता हूँ।
تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ قندیل ایک پراسرار وجود ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان شریف لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے غلط نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشاہدات ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ یہ پراسرار وجود ایک کہانی رکھتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو ابھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اس بات سے امکانات لیے جا سکتے ہیں کہ یہ اپنی حقیقتیں پانے کے بعد اس دنیا سے بالکل منحرف ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے دل لگی کی کیا حالت رہے گی، اس بارے میں سوچا ہے؟ نہیں ڈیڈی، اور یہ سوچ کر اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا چاہتا، گویا اندھے رستوں پر دوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ہاں ڈیڈی، زندگی میں ایک ہی فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ میں خود بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور اس مسئلے میں تمہاری ہر لمحے جتنی بھی مدد ہو سکے مدد کروں گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اگر کہیں مایوسیوں کے ہاتھوں نڈھال ہو کر تم گر پڑو تو کم از کم میں تمہیں سہارا دے کر وہاں سے اٹھا کر لا سکوں۔ غزال گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور کرنل فیروز اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا۔ کرنل فیروز کا گھٹن گرج والا کہکہ گونج اٹھا اور غزال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واہ بیٹے واہ، وادی عشق میں پہلے قدم ہی پر اتنی پریشانی اور اداسی طاری ہو گئی، تم پر ناکاسی کا تصور اس وقت تک ذہن میں نہ آنے دو جب تک ناکامی اپنی آخری شکل اختیار کر کے سامنے نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے ناکامیوں کا وجود ہی نہ رہے۔ غزال کے چہرے پر حیرت اور مسرت کی لہریں پھیل گئی۔ اس نے مسرر انداز میں کہا، ڈیڈی کیا آپ کچھ پر امید ہیں اس سلسلے میں؟ 100% پر امید ہوں بیٹے، محبت نے تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرعزم بناؤ، مضبوط رکھو اور یہ بات دل میں بٹھا لو کہ جو کچھ ہوگا تمہاری پسند کے مطابق ہوگا۔ ڈیڈی میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے عزم اور حوصلے بخشے ہیں اور میں آپ ہی کی رہنمائی میں اپنی شخصیت تشکیل کر پایا ہوں۔ کرنل فیروز ہنسنے لگے، پھر بولے، ایک فوجی سے تم بھی بزدلی کی توقع مت رکھنا، کیا سمجھے، اور تم ایک فوجی ہی کے بیٹے ہو۔ غزال مسکراتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ڈیڈی، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غزال کرنل فیروز کے پاس سے اٹھ گیا۔ کرنل فیروز سے ہونے والی گفتگو اس کے ذہن سے الجھنوں کی ساری گرد صاف کر گئی تھی اور اب وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا، اور اس وقت نہ جانے کیوں اس کا جی قندیل سے ملنے کو چاہا اور وہ قندیل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا اندازہ تھا کہ قندیل سو رہی ہوگی، لیکن کمرے میں اس نے تیز روشنی دیکھی اور جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کو ایک دم جھٹکا سا لگا، ذہنی جھٹکا۔ قندیل کی کیفیت آج پھر کچھ مختلف سی تھی اور وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے لکڑی کی ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی جس میں وہی لکڑیوں کے ٹکڑے موجود تھے جو لاش کے جسم پر زیور کی شکل رکھتے تھے۔ قندیل ان ٹکڑوں کو آپس میں بجا بجا کر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر رہی تھی اور زمین پر ایک عجیب سی شکل بنا رہی تھی۔ غزال نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا اور پھر اندر داخل ہو گیا، لیکن قندیل کو اس کے قدموں کی چاپ بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ بدستور سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی اور غزال گہری نگاہوں سے اس کی اس مصروفیات کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی قندیل نے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی اور غزال کا دل دھک سے ہو گیا۔ قندیل کی آنکھیں سونے کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اسی انداز میں غزال کو دیکھتے ہوئے کہا، سن رہے ہو یہ آوازیں؟ سن رہے ہو، یہ محسوس کر رہے ہو انہیں؟ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اوہو ہاں، تمہاری آواز مجھ تک آ رہی ہے، آ کر سنو۔ ہوارا ہوارا ہوارا، کیا ہے یہ؟ قندیل کی آواز بھیانک ہوتی جا رہی تھی اور اس کی گونج پورے کمرے میں ابھر رہی تھی۔ غزال کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ قندیل ایک لمحے کے لیے رکی جیسے کچھ سن رہی ہو، پھر وہ گردن ہلا کر بولی، ہوارا۔ اس کے بعد اس نے گردن جھکا لی۔ بال اس کے خوبصورت چہرے پر بکھر گئے تھے۔ غزال سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ قندیل کا یہ روپ اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس نے قندیل جیسی شگفتہ مزاج اور سوشل لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر شدید رنج کا شکار تھا اور وہ اس الجھن کا شکار ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس کا یہ مرض درست بھی ہوگا یا نہیں؟ قندیل سے متعلق جو کہانی اس نے سنی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ کہانی راؤ سکندر نے سنائی تھی جو قندیل کا وارث تھا۔
وہ خود ان لوگوں میں اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ قندیل کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی احمقانہ کاوشوں میں ناکام ہو جائیں گے تو وہ پھر خود قندیل کے علاج کی ذمہ داری قبول کر لے گا اور اسے ملک سے باہر لے جائے گا اور خود اس کا علاج کروائے گا، آخری دم تک اس کا ساتھ دے گا۔ قندیل اسی طرح بیٹھ رہی، پھر اس نے گردن جھٹکی اور چونکے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت درست ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، مجھے سہارا دو غزال۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور غزال بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے مسیری تک لے آیا۔ وہ کون ہے غزال؟ وہ مجھے کیوں پکارتے ہیں؟ اور آہ غزال، مجھے یہ بتاؤ وہ کون ہے وہ؟ غزال پریشان نظروں سے قندیل کو دیکھ رہا تھا۔ قندیل بہت الجھی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے غزال کو دیکھا اور آہستگی سے بولی، میرے لیے پریشان ہو غزال؟ بہت پریشان ہو نا تم؟ میں تمہاری صحت یابی چاہتا ہوں قندیل، میں تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دیکھ کر میں نے تمہیں مرکز زندگی بنا لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تمہاری بیماری کیا ہے۔ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کہنے والے وہ لوگ جو تمہارے یقینی مخلص ہیں، جو مجھ سے پہلے تمہیں چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے میرے بارے میں؟ قندیل نے پوچھا۔ نہ جانے کیا کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں، مجھے بتاؤ قندیل، تم کیا ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ کیا تمہیں کوئی اجنبی دنیا یاد آتی ہے؟ کیا تمہیں محسوس کرتی ہو کہ تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے، کچھ اور لوگوں سے تمہارا تعلق ہے؟ کون لوگ؟ قندیل نے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو میں نہیں جانتا، کاش میں جانتا ہوتا۔ کیا تمہیں کوئی لاش یاد ہے جو ایک تختے جیسی چیز پر لپٹی ہوئی ہے اور تم اس کے ساتھ ہو؟ تمہیں سونے کا سانپ یاد ہے؟ کوئی ایسی چیز یاد ہے تمہیں؟ نہیں غزال، بالکل نہیں۔ وہ کون سی آوازیں ہیں جو تم سنتی ہو؟ آوازیں؟ ہاں، کیا کہتی ہیں وہ آوازیں تم سے اور تم ان سے گفتگو کرتی ہو؟ شامپوریا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ قندیل عالم ہوش میں، مجھے بس ایک بار سب کچھ بتا دو، اس کے بعد میری ذمہ داری ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ قندیل خاموشی سے غزال کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے ضرور کچھ ہو گیا ہے غزال، میری کیفیت کچھ عجیب سی ہے۔ یہ دنیا مجھے بہت اچھی لگتی ہے غزال، تم میرے محبوب ہو، تمہارے ساتھ حیات کی آخری منزل تک کا سفر میرے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے، لیکن میرے دماغ کا ایک دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کے پیچھے کچھ ہے غزال۔ میں اپنے ذہن کے ایک حلیے کو ٹٹول چکی ہوں، مجھے اپنے وجود کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے، لیکن وہ ایک دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کے دوسری طرف کیا ہے غزال؟ تم میرے ذہن کا یہ چور دروازہ کھول دو، بس یہ دروازہ کھول دو، میں دوسری طرف دیکھنا چاہتی ہوں، میرے دل میں پیاس ہے، میں تمہاری اس حسین دنیا کے ہر منظر سے مجھے پیار ہے، لیکن میری روح میں ایک تشنگی ہے، ایک کسک ہے۔ تم ایک ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہو جو بھوکا ہو اور پھر اس کے سامنے بے شمار کھانا سجا دیا گیا ہو، وہ اس کو سیر کر کے کھائے اور اس کا معدہ پر ہو جائے لیکن بھوک نہ مٹے، اسے اپنا وجود خالی معلوم ہو۔ ان آوازوں کا کیا مفہوم ہے قندیل؟ مفہوم؟ قندیل ذہن پر زور ڈالنے لگی، پھر بولی، وہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہیں، وہ بہت گداز ہوتی ہیں، سوز ہوتی ہیں ان میں، اور غزال وہ مجھے اپنی لگتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہوں، وہ میری گمشدہ دنیا ہو، وہاں وہ ہے جو مجھے کھو بیٹھے ہیں، وہ مجھے پکارتے ہیں، وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں۔ وہ کون ہے غزال؟ میں کون ہوں؟ کیا میں تم میں سے نہیں ہوں؟ غزال سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے کہا، تم جو کچھ بھی ہو قندیل، لیکن میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہاری کوئی اور دنیا بھی ہے تو میری بھی ایک کائنات ہے۔ وقت اگر مجھ سے امتحان چاہتا ہے تو میں نے امتحانوں سے کبھی منہ نہیں موڑا، تمہارے لیے جنگ کروں گا اور تمہیں حاصل کروں گا، میں تمہارے وجود کا ہر دروازہ کھول دوں گا، تمہیں ہر شے سے روشناس کرا دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں آواز دوں گا، پھر یہ آواز تمہارے دل کے دریچوں سے طوفان کی کڑک بن کر ٹکرائے گی اور تم کہو گی شامپاریا امواڑیا، تم کہو گی میں آ رہی ہوں غزال، میں آ رہی ہوں۔ غزال کا لہجہ بے حد عجیب ہو گیا۔ قندیل محبت بھری
قندیل محبت भरी नज़रों से गजाल को देख रही थी। फिर इसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अगर ये सब कुछ ना होता तो गजाल कितना अच्छा होता। हम दोनों देर तक गजाल कंदील से बातें करता रहा। दूसरे दिन दोपहर के बाद प्रोफेसर गौरी और भरतचंद राजदेव की हवेली पहुंच गए। वो दोनों भी तजस्सुस का शिकार थे और इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करना चाहते थे। प्रोफेसर गौरी ने कहा, राजदेव जी, आपने हमें इस लाश वगैरह के बारे में तफसील तो बताई थी, लेकिन हमारे वहमो गवाह में भी नहीं था कि ये बहुत सी मुख्तसर वक़्त में एक अजीब कैफियत इख्तियार कर जाएगी। चार्ल्स बेचारा बड़ा बददिल वापस गया है। कह रहा था कि अगर आम हालात होते तो ये सूरत हाल ना होती, तो वो ख़ुद भी हमारे साथ शिरकत करता और इन मामला से लुत्फ़ अंदोज़ होता, लेकिन वो कहता था कि अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि ऐसी कोई फरमाइश कर सके, क्योंकि इसके एक साथी ने ज़बरदस्त मुजरमाना कार्रवाई की है और आगे भी न जाने इसके जहन में क्या हो। लेकिन राजदेव जी, मैं और भरतचंद इस मौजू पर बहुत देर तक गुफ्तगू करते रहे हैं और हमने अपने तौर पर सोचा कि आपसे मालूमात हासिल करें कि आपका इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम है। राजदेव ने राव सिकंदर की तरफ देखकर कहा, ये बात तो आखिरी है प्रोफेसर गौरी कि हम लोग इस मसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इब्तिदा में हमने इस कहानी को मुकम्मल तौर पर राज में रखा था, बल्कि आपको शायद इस बात पर हैरत होगी कि कंदील के बारे में मेरी बीवी तक नहीं जानती कि इसकी शख्सियत में ऐसी कोई अनोखी बात पोशीदा है। लेकिन अब वक़्त का क्या किया जाए जिसने ये राज खुद ब खुद खोल दिया है। हम बिलाशुबा तवील अरसे कबल अपनी महमात का ये सिलसिला तरक कर चुके हैं और शायद अपनी मसरूफियात की वजह से दोबारा अब कभी इस तरफ राग़िब ना होते, लेकिन हालात ने हमारा दामन नहीं छोड़ा और मजबूर कर दिया एक बार फिर हम कमर बस्त हो जाएं। बहरहाल हमारा ये फ़ैसला है कि हम गुवांदा सोवार के जंगलात में फिर से जाएंगे और इस तरह का सुराग लगाएंगे। तो क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया है कौन कौन वहाँ जा रहा है और क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जाएगा? अब तक तो नहीं प्रोफेसर गौरी, अगर आपके जहन में ये तस्वर है कि आप भी हमारी इस मोह में शरीक हो जाएं, तो सबसे पहले मैं आपको और भरतचंद जी को दावत देता हूँ कि आप हमारी इस महम में शरीक हों, बशर्ते आपके अपने दिल में ये भी बात हो और आपके हालात इसकी इजाज़त दें। प्रोफेसर गौरी मुस्कुराते और फिर इसने कहा, हकीकत यही थी राव सिकंदर जी कि हम दोनों भी इन वाक़यात से बेहद मुतासिर हैं और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम इस की फरमाइश करें। भरतचंद जी का कहना है कि राजदेव पहले भी अनोखे वाक़यात का शिकार हो चुके हैं और दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। हो सकता है राजदेव जी हमें अपने साथ ले जाना पसंद न करे, इसलिए ये बात इनसे ना कही जाए। मगर मैंने कहा कि भाई, ये तो तहकीक का मसला है, हमें ना तो किसी खजाने से दिलचस्पी और ना ही कोई मोहम सरंजाम देकर झंडा गाड़ने की। हम तो सिर्फ इस तजस्सुस का शिकार हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। अगर इस सिलसिले में हम खुलकर राजदेव जी से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दे तो ऐसी बुरी बात भी नहीं। राजदेव को हक तो हासिल है कि वो हाँ करते हैं या इनकार करते हैं। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.